اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی. میں تمہیں بچوں کیا بتاؤں، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا. 1818 مظفر خان رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، 5 بیٹوں سمیت وہ شہید ہوئی. تو اس نے 3 بازار حسن بنائے اس وقت 1818، ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں، اور ایک میرا جو ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، جس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے. ایک تلمبا میں اس نے بازار حسن بنایا اور وہاں 1 مہینہ قیام کیا. تلمبا پر فضا جگہ تھی، راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا جاتا تھا. تو اس نے پیچھے ایک بارادری بنوائی، وہاں 1 مہینہ قیام کیا. وہ علاقہ بارادری کے نام سے مشہور تو ہے، پر وہ بارادری مٹ چکی ہے. چند سال پہلے مجھے خیال ہے، میں ساری دنیا پھرتا ہوں، یہ بازار حسن کی بچیاں میں کبھی جا کے ملا نہیں، کبھی جا کے ان سے میں نے بات نہیں کی، اور اس بازار میں گزر بھی جاؤ تو تہمت لگ جاتی ہے. تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں یہ ساری لڑکیاں کہ ساری دنیا نے تبلیغاں کی تھیں، ساڑھے کل کدھا آیا ہوں. میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا، پھر ان میں بیان کیا. کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں، صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. بس جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے، جب بیٹی ہو تو کیا ہے، بہن ہو تو کیا ہے، بیوی ہو تو کیا ہے. یہی بڑے رشتے ہیں. ایک چھوٹی سی مجلس میں 10 لڑکیوں نے توبہ کی. 2-3 دن گزرے، مجھے ملازم نے کہا یہ باہر 2 عورتیں آئیں تو مل دیاں. سائل آتے رہتے ہیں. میں نے کہا تو انہوں فارغ کرو، میں نے کیوں مل دیاں، جو انہوں فارغ کرو. وہ تھوڑی دیر بعد کہا جو انہوں آخو سی محلے چوں آئی ہیں، محلے چوں. وہ محلہ عام طور پہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے. تو میں نے کہا اچھا بلاؤ. وہ دونوں آ گئیں. ایک نائکہ تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے، آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا، اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی. اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تاری گل سنی ہے، میں توبہ کیتی ہے تو میرے گراما مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے کہ اسا روٹی کتوں کھاونی ہے، تو نچنا چھڑ دیتا تے اسا روٹی کتوں. میرا کوئی وظیفہ لا دے، میں حرام کم نہیں کرتا. پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن جب ملا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ. سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی. میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے. شیخ صاحب رہتا ہے، چودھری صاحب رہتا ہے، مار صاحب رہتا ہے، لیکن غریب کی بیٹی طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے قبر میں چلی جاتی. پھر میرے بس میں جتنا تھا میں نے چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس ایک سے کہا، میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے، میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا. میں کہا میاں صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون آئے رشتہ لے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. میرا تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنا دیا، اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے ذلت و پستی کے سوا کچھ. کہ فل میں عزت دار ہوں،
مجھے غربت نے یہاں پہنچایا ہے۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان۔ لڑکی چلی گئی، کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا، جواں مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، یہیں گل تھڑ کے مر جاتا۔ اس شہنشاہ پہ قربان جس کی رحمت، سبحان اللہ، ما رحمک ما رحمک، کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ۔ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو۔ میرے عزیزو، آپ اور ہم غفلت کے ماحول میں ہیں، جہاں گناہ نہیں رہا، نافرمانی کلچر بن گیا ہے، اللہ کے سے بغاوت ایک تہذیب بن گئی ہے۔ لیکن یہ صبح صادق کی آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں، ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے، یہ کہیں سے صبح صادق بھی طلوع ہونے والی ہے۔ یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج، اور باہر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو پورے دیش میں ایک ہوا چل جائے گی۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا۔ جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، 97 میں میری پہلی ملاقات، آخری اس کا سناتا ہوں، مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، اس نے گلیمر کا لفظ کہا تھا، گلیمر، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن یہ جگہ خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے، کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا؟ اللہ کو نہ ماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکار انہیں بے چین، بے قرار کر دیتی۔ نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں۔ جتنا چلو گے اتنا دکھوں میں گھر جاؤ گے۔ ایک اللہ کے راستے پر ایک قدم ایک قدم دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب کچھ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ میرے عزیزو، آپ کی اٹھان ہے، ہماری ڈھلوان ہے، یہ ابھی سے اپنے حبیب کی زندگی میں ڈھلنے کی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا۔ جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت۔ جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو، جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ۔ اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں،
وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں. اور آپ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے. سب سے آخری مسلمان، دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، توبہ پہ تو سب معاف ہو جاتا ہے. قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے، اس میں بھی جس کو چاہے معاف کرتا، وہ اس کی رحمت ہے. ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک، صرف ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ یعنی 50 ہوگی یا 100 ہوگی یا 1000 ہوگی، 1000 گناہ 1000 نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک لایا تین جنت پا گئے. وہ کہے گا ایک تو لب بھی جانی. وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے گا. ماں کہے گی میں تینوں جمع ہی کوئی نہیں، کتوں آیا جا کر. اللہ بھی مارے گئے ایک ہی بڑی. پھر وہ ابے کے پاس جائے گا. ابے پہلی سوٹے چاند دنیا میں جی تو اگم ہی سوٹا چال ہے. چل دفعہ ہو تو کتوں آ گیا، یہ میری کھوٹ گئی میں کدوں دے سکتا. تو ابے بھی منکر، اماں بھی منکر، چاچے بھی، دادے بھی، نانیاں بھی، نانی بھی، سارے منکر ہو جب جائیں نا تو اس کی ہائے نکلے گی. تو ایک شخص سن لے گا، کہے گا یہ کی گل ہے، کہے گا میں ایک نیکی سے مار کھا گیا. ایک اللہ کا قانون، ایک اس کی رحمت. میں رحمت بتا رہا ہوں، رحمت کو سن پہ قانون نہیں توڑنا چاہیے، اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو تھانے دار نہیں بتانا چاہیے. اس کے درمیان کی بات. اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں، مطلب گل ہی مک گئی نا، مطلب کربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو. وہ کہے گا کیا ہوا، کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا. اچھا موج کر، تیرا کام بن گیا. وہ کہ میرے کیا میں کام بن گیا، کہ میں دینا. تو کیوں دینا ہے، کہ میرے کو ہے ہی ایک، ہووے تاں بھی لتر پریڑے نہ ہووے تاں بھی لتر پریڑے، میرے کڑے کام تھی. تو لے جا، تو جا جانا دے، میں تو جانا ہی آگے چ. وہ تو پٹھیاں چھلانگا، یا اللہ میرا تو کام ہی بن گیا، میرا تو کام ہی بن گیا. اچھا کیویں بن گیا، اج تک کوئی نہیں دیندا، ماں نہیں دینی، تینوں کہندی تھی کہ جی او بندہ سادوں وہ بھی آ جائے گا. اب اس کو نیکی دیتے ہو، کہ جی کیوں دیتے ہو، کیوں دیتے ہو، کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے، میرے کسی کام کی نہیں، چلو تیرے بندے کا کام بن جائے. میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے، میں 100 کے مقابلے میں ایک کو لے کے کیا کروں. میرا اللہ فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تیری سخاوت پر تو پہلے جنت میں جا، یہ بعد میں جنت میں جا. رب ایسا رب ہے ہمارا. 2 آدمی کو لگے گا چلو جہنم کی دوڑ لا دے، ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے گا اور ایک آدمی وہاں جا کے پیچھے مڑ کے دے گا، پھر اگاں جا کے پھر انج ویکھے گا، پھر جائے گا پھر انج ویکھے گا. اللہ دونوں کو بلائے. بھائی یہ کہڑی گل کی دوڑ لائی، تینوں پتہ نہیں اگوں آگے. کہے گا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا. میں نے سوچا آج مان لوں، شاید آج ہی تو خوش ہو جاؤں. اچھا ہاں بھائی تو کیوں پیچھا مڑ مڑ کے ویکھے رہا ہوں، کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بلائے گی. اچھا آ جا آ جا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ جنت میں.